إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ جیسے جیسے دنیا کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، حالات اور معاملات اسی تیزی کے حساب سے انسان کے لیے حیران کن اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہر موقع پر، ہر لمحے پر، ہر قدم پر، ہر واقعے پر سچا مومن حیرانی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کیا سوچے، کیا کہے اور کیا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی اور اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی تو ستکون فتن، آزمائشیں ہوں گی۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور مومن کے لیے جتنے فتنے قرآن و حدیث میں عمومی طور پر ذکر ہوئے ہیں وہ سارے اس کے ایمان کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ جسمانی، گھریلو، اولاد، کاروباری، یہ آزمائشیں بھی ہیں اور ان کا ذکر بھی احادیث میں ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں انسان سہ جاتا ہے، نکال جاتا ہے، ان کا اتنا غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مومن اتنا سوچتا نہیں ہے۔ جب سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنوں کے متعلق گفتگو ہوئی تو یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے اس کے اہل میں، اس کے مال میں، اولاد میں، گھر بار میں، کاروبار میں۔ آزمائش کا مطلب وہاں بھی یہی ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے اللہ کے حقوق اور عبادات کو ادا نہیں کر پاتا، اور اللہ نے رحمت اتنی رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرها الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ گھریلو مسائل، گھریلو معاملات، کاروباری الجھنیں، اس میں عبادات میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو رب العالمین پھر بندے کی نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، کہیں کسی کو بھلائی کی نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے، کسی کو گناہ سے روک رہا ہوتا ہے، یہ سب اس کی نیکیاں اس کی ان کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اور میں نے جس چیز کو اہتمام کے ساتھ سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کفارے ہیں، جو میری عبادات ہیں، جو میرے ایمان کے لیے آزمائش بنتی ہے، ان کو بڑی باریکی سے سوچنا چاہیے۔ اس میں آج آپ سے 4 باتیں آپ سے ذکر کرنی ہے۔ پہلی چیز
شیطان کا معاملہ ہمارے دل پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. چلو اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ شیطان کے معاملے کو رب العالمین نے وسوسے تک محدود رکھا ہے. وسوسے کا مطلب دل پہ وہ حملے کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، سوچیں لاتا ہے. انسان سوچتا ہے اور جو سوچتا ہے اس کا پھر ری ایکشن اس کا باہر آتا ہے. اسی تعلق سے آپ کو آج جو صحیح ہے مائک ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسی تعلق سے جو آپ کو چیزیں سمجھانی ہیں، جو بات سمجھنے کی ہے، اس کو بڑے قابل غور طریقے سے سمجھیے گا. جتنے حالات اور معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ عالمی سطح کے ہوں، چاہے وہ داخلی معاملات ہوں، ہمارے ملکی معاملات ہوں، ملک کی حکمرانوں کی صورتحال ہو، حکومتوں کا آنا جانا ہو، کوئی جنگی صورتحال ہو، جنگی معاملات ہوں، اس میں آج کل ہمارا رویہ انتہائی خطرناک ہے. یہ میں آپ کو صرف آپ کی نصیحت کے لیے، اپنی نصیحت اور خیر خواہی کے لیے بات کر رہا ہوں. ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک تبصرہ موجود ہوتا ہے، ایک رائے موجود ہوتی ہے، اور معاملہ دل کا ہے. معاملہ ایمان کا ہے. کیونکہ دل سے جب آگے بات زبان پر نکلتی ہے، اور جو میں بولتا ہوں، جو میں تبصرہ کرتا ہوں، وہ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. میری زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، وہ نوٹ ہو رہا ہے، وہ فرشتے لکھتے ہیں. اب سلسلہ کیا ہے جو رب العالمین نے سمجھایا ہے مجھے اور آپ کو، جس میں ہم نے اترنا ہے گہرائی کے ساتھ، خاص طور سے ان معاملات میں. رب العالمین نے ہمیں ذکر فرمایا ہے سورۃ البنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہرگز پیچھے مت چلیے گا، ہرگز ان باتوں پر دھیان مت دیجیے گا، ان باتوں کی بنیاد پر کوئی فیصلے مت کیجیے گا، ان باتوں میں مت پڑیے گا ما لیس لک بھی علم، جن چیزوں کے متعلق آپ کے پاس علم نہیں ہے. علم کہتے ہیں 100% معلومات کو. آپ نے ہرگز پیچھے نہیں جانا. عربی گرامر کے حساب سے اگر اس آیت کی تحلیل کی جائے تو ولا تخفو یہ صیغہ نہیں کا ہے، اور لا ناہی اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو عموم پر بھی دلالت کرتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر آپ نے کام نہیں کرنا. کسی بھی موقع پر، کسی بھی مسئلے میں، وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ کی عمر چھوٹی ہو آپ کی عمر بڑی ہو، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے یہاں میں بول سکتا ہوں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، آپ کو لگتا ہے یہاں نہیں بولنا چاہیے، کیا مسجد حرام میں بیٹھ کے، کیا عرفات میں بیٹھ کے آدمی کسی کی برائی کرے یا کسی چیز پر تبصرہ کرے؟ یہ جگہ جگہ کے حساب سے حکم نہیں بدلتا. جس چیز کا علم نہیں ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی گھر کا آپ کا چھوٹا معاملہ ہو، کوئی کاروبار کا معاملہ ہو، وہ کوئی رب العالمین کے متعلق عقیدہ ہو، وہ کوئی ایمانی بات ہو، وہ کوئی عالمی سطح کے حالات اور معاملات اور جنگی حالات ہو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس میں بولنا نہیں ہے. اور علم کہتے ہیں 100% معلومات کو. علم آتا کہاں سے ہے؟ علم آتا ہے، آیت کا اگلا ٹکڑا ہمیں بتا رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بھئی اللہ نے جو تمہیں سماعت دی ہے، سننا، اور یہ بصارت دی ہے، دیکھنا، اور تمہارے پاس ہے پھر یہ دل. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ تین جو ہے چیزیں جو رب العالمین نے ہر انسان کو دی ہیں وسائل العلم ہے. آپ کو جو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں، جو کچھ بھی میرے پاس معلومات آتی ہیں، وہ یا میں سنتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد یہ دونوں ذرائع سے معلومات آپ کے اور میرے قلب تک پہنچتی ہیں. قلب کا تعلق معاملہ ہوتا ہے فکر کا، سوچ کا، کہ وہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یوں ہوا تھا اور یوں ہوا تھا، یوں نہیں ہوا تھا، پھر دل ایک نتیجے پر مجھے اور آپ کو لے کر پہنچتا ہے. گھریلو معاملات ہوں، کاروباری ہوں، بڑے معاملات ہوں، اگر آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور آپ نے سنا ہے اپنے کانوں سے،
اور سننے کے لیے انسان کو کہیں گھومنے کی ضرورت نہیں، کہیں سے بھی آواز کانوں میں آ جاتی ہے. دیکھنے کے لیے ایک جہت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا وہ بھی حقیقت نہیں ہوتا. انسان کو لگتا ہے وہ حقیقت ہے، اس کے علم کے مطابق اس کے لیے حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح بات نہیں ہوتی جو انسان نے سمجھی ہے. غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چوری کر رہا ہے، ایک سامان اٹھا رہا ہے. اس کو کہا تم چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا. جب اس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ وکذبت عینیہ، میرا اللہ پر 100% ایمان ہے اور میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا رہا ہوں. جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس آدمی نے چونکہ اللہ کا نام لیا ہے تو یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یہ اس کا اپنا سامان ہوگا، کسی نے امانت کے طور پر کہا ہوگا، جو اس کا یہ سامان ہے اس نے اس کو اٹھا کر لانے کو کہا ہوگا. تو میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو میں نہیں مان رہا، چونکہ اس بندے نے اللہ کا نام لیا ہے، اس اللہ کے نام پر میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں. تو 100% آپ کا میرا آنکھوں دیکھا کانوں سنا، پھر وہ دل تک پہنچتا ہے، پھر دل اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور پھر آگے ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں. اس طریقے سے کوئی معلومات آپ تک اور مجھ تک پہنچتی ہیں، ہم اس کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے کے لیے، کوئی عملی اقدامات کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا، کسی ایسے شخص نے جس نے دیکھا ہے، جس نے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور وہ آدمی سچا ہے، اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ ایسے ہوا، ایسے دیکھا، ایسے سنا گیا، آپ اس کی بات پر یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی سچا ہے، وہ اپنی آنکھوں دیکھے، اپنے کانوں سنے کی بات آپ تک نقل کر رہا ہے. جو اخبار میں جس طرح کے احادیث ہم تک نقل ہوئی ہیں، جو دنیا کے معاملات میں بھی چلتا ہے. باقی یہ بات یاد رکھیے، میڈیا کی دکھائی ہوئی ویڈیوز، تصاویر، میڈیا کے اوپر شوشہ، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر، وہ حقیقت نہیں ہوتی. وہ ہمیں جو دکھایا جانا مقصود ہوتا ہے میڈیا وہی دکھاتا ہے. جتنی چیز دکھانا مقصود ہوتا ہے اتنی چیز دکھائی جاتی ہے. آج کے دور میں ترقی کتنی آگے پہنچ چکی ہے، ذرائع علم، ذرائع اتصال اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ لمحے لمحے کی خبر پل بھر میں دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ جنگوں کے حالات اور معاملات کے اندر آپ صحیح اور غلط کا تعین یا سچی بات کا اور جھوٹی بات کا تعین نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں، ہر مدعی اپنے حق میں دعویٰ کرتا ہے اور اپنے حق میں اس کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے میں جنگ جیتا، یہ بھی کہتا ہے میں جنگ جیتا. وہ بھی کہتا ہے ہم نے ان کا اتنا نقصان کیا، یہ بھی کہتا ہے ہم نے ان کا اتنا نقصان کیا. وہ کہتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ بھی کہتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور ذرائع اتصال اتنے تیز ہیں کہ لمحے لمحے کی خبریں منتقل ہوتی ہیں. میں اور آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ کرتے یہ ہے کہ نہ ہم نے خود کانوں سے سنا، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم نے تو ان ویڈیوز کو دیکھا، ان تصاویر کو دیکھا، یا چند لوگ بعض میڈیا پر بیٹھے ہوئے صحافی ہوتے ہیں جو شام کو بیٹھ کر اپنا منجن بیچتے ہیں اور ہم سنتے ہیں. ان کے تبصرے ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں جس میں ان کا بھی پورا پورا دلل، کیونکہ وہ آدمی سچے نہیں ہیں، ہم نے سچے کی بات ماننی ہے. اور وہ ایک آدمی ہے جھوٹا اور وہ اپنا تبصرہ کر رہا ہے، اپنا علم بیان نہیں کر رہا، اس کو لیتے ہیں، دو چار کی باتوں کو اکٹھا کرتے ہیں. پھر مجھے بتائیے، ہم میں سے کیا ہر شخص چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ کیا مبصر نہیں بنا ہوتا؟ کیا یہ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر نوجوان دنیا کے ہر معاملے پر تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا ہم اور آپ اپنے کاروباری معاملات میں، دکان پر، کاروبار پہ، یا کریں گھریلو کوئی خاندانی محفل لگ جائے، کھانے پینے کے رشتہ داروں کی دعوت ہو جائے، تو ہمارا موضوع سخن کیا دنیا کے حالات اور معاملات، فوج، حکومت، حکمران اور ان کے اندرونی معاملات کی سب کچھ مجھے 100% پتہ ہے. میں آپ کی اپنی خیر خواہی کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں. میں نے شروع میں کہا کہ جو میں کہتا ہوں، جو میری زبان سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ ذرائع علم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جانوروں سے اسی لیے ممتاز کیا ہے. جانور بہت سے ایسے ہیں جو سونگنے کی حس میں ہم سے کئی زیادہ تیز ہیں، جو اپنے ہاتھوں کے استعمال میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ جارے ہیں، جو نوچ کر چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں، جو چکھنے کے اعتبار سے جن کی زبان میرے اور آپ کی زبانوں سے زیادہ تیز ہے.
مجھے اور آپ کو جو رب العالمین نے فوقیت دی ہے انسانوں کو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں جب پیدا کیا، تم اس دنیا میں آئے اپنی ماں کے پیٹ سے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ ہوش ہی نہیں تھی، علم نہیں تھا. پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیا. یہ تین چیزیں رب العالمین نے ذکر کی. ان کے اضافے سے، ان کے استعمال سے، ان کے ادراکات سے دنیا ترقی کرتی گئی. اللہ نے چیزیں تمہیں دی تھی، تم اللہ کا شکر ادا کرو. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان ان تین چیزوں سے اپنے اپنے حساب سے چیزیں لیتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو لگتا ہے اس کو علم آ گیا. پھر وہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کا استعمال کرتا ہے. یہ تین ذرائع علم تھے، اور باقی تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان اپنے تصور کو جو دل کے اندر پیدا ہوا ہے اس تصور کے مطابق عملی اقدام کرتا ہے. اس بات کا تعلق زبان سے ہو زبان سے کر دے گا، اس بات کا تعلق ہاتھوں سے ہو ہاتھوں سے کر دے گا، اس معاملے کا تعلق قدموں سے ہو اپنے قدموں سے چل کر اس معاملے کو پورا کر دے گا. کرے گا ضرور، ریئیکشن ضرور آئے گا. وہ اندر جو سوچا ہے. اسی لیے دل جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محور اسی لیے قرار دیا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بھئی یہاں سے سنا، یہاں سے دیکھا، معلومات دل تک پہنچائیں. یہاں اگر معاملہ سیٹ رہا، اور میں نے شروع میں بات کی تھی شیطان کا عملہ یہیں پر ہوتا ہے، یہاں معاملہ اگر سیٹ رہا تو پورا جسم سیٹ رہے گا. یہاں معاملہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم ریئیکشن جو دے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یہ سننا اور یہ دیکھنا آپ کے دل کو پہنچاتا ہے. بعض اوقات انسان کوئی ایسی چیز سنتا ہے جو اس کو غصے میں لے آتی ہے. گالی سنی اس نے اپنے متعلق، کوئی غلط حرکت دیکھی، کسی کو اپنے متعلق کوئی بات کہتا ہوا سنا، دل میں بات پہنچی اور یہاں سے پھر غصہ آیا اور پھر ریئیکشن شروع ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم زبان سے کہتے ہو، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، یہ تمہارے ہاتھ جو کرتے ہیں، تمہارے قدم جو چل کر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک ایک چیز تمہارے خلاف گواہی دے گی. یہ بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس آدمی نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، مجھے استعمال کر کے ہاتھ، یہ میری زبان اور یہ میرے پاؤں میرے ہی خلاف کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر میرے اوپر ہی گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارا استعمال غلط کیا تھا. بات یہی نہیں رکے گی، بات اس سے پہلے بھی ہے کہ یہ جو سننا ہے، یہ جو دیکھنا ہے، یہ جو فکر ہے، دل کا استعمال ہے، اس میں بھی کوئی میں اور آپ آزاد نہیں ہے. یہ دی ہوئی رب العالمین کی نعمتیں ہیں. جب رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں تو رب العالمین نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سب چیزوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، ان سب چیزوں کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا، تمہاری سماعت سے، تمہاری اس بصارت سے اور تمہارے اس دل سے. اور سوال کا مطلب یہ ہے کہ مؤاخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. کیا سنا، کیا دیکھا، اس میں بھی آزاد نہیں ہو کہ میرے کانوں میں آواز پڑ گئی مجھے پتہ نہیں چلا. آج کل یہ آپ جب سکرول کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج کل یہی ہماری زندگی ہے، ڈیجیٹل زندگی ہے. فزیکل زندگی تو ہماری ختم ہو گئی ہے. اس پہ جو کچھ آ رہا ہے، جہاں میری نگاہیں پڑ رہی ہیں، جو کچھ میرے کانوں میں آ رہا ہے، جہاں تک میرے اختیار میں ہے وہ وہاں پر میرا حساب ہے. جو میرے اختیار سے باہر ہے اس میں بھی فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ. سیدنا علی کو فرمایا تھا کہ ایک نگاہ اگر پڑ گئی کسی غلط چیز پر، نگاہ اگر غیر محرم عورت پر چلی گئی پہلی اچانک، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اچانک تھی، تمہارے اختیار میں نہیں تھی. لیکن دوسری جو نگاہ ہوگی، یا پہلی نگاہ کو تم نے تسلسل اس کا برقرار رکھا، وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، وہ تمہارے اختیار میں ہے. وہ معاملہ پھر ایسا نہیں ہے کہ اس پر تم سے سوال نہ ہو. یہ آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، دل پر وہ چیزیں اثر کرتی ہیں، دل پر وہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور دل اس کے بعد ریئیکشن دینے کے لیے آپ کو اور مجھے ابھارتا ہے، بتاؤ، دنیا کو بتاؤ. اور بہت سے لوگ معجب بنفسی ہوتے ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ مجھے ہی آتا ہے، دنیا کی ساری معلومات میرے پاس ہیں، سارے مسئلوں کا حل بھی میرے پاس ہے، اور میرا تبصرہ محفل کے اندر سب لوگوں میں سب سے جاندار ہونا چاہیے. میری بات کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. میری بات کو اگر کسی نے رد کیا تو میں اسے الجھ پڑتا ہوں. محفل میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا تھا ایران اور اسرائیل کا. جب ہم محفلوں میں بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے تبصروں میں اگر میرے تبصرے کو کسی نے رد کر دیا، وہ جنگ ختم، یہاں ایک نئی جنگ شروع.
اور وہ جنگ ہوتی ہے اپنے آپ کو اونچا برتر اور بڑا ثابت کرنے کی، جو ایک اور برا مرض ہے، بڑا مرض ہے، جو کہ کبر ہے، جو کہ سامنے والے کو حقیر جاننا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اور سچی بات یہ کہ دونوں کے دونوں، یہ سب کے سب، کسی کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ حقیقت میں نہ کسی نے اپنی آنکھ سے کچھ دیکھا، نہ اپنے کان سے کچھ سنا ہے۔ اور جو کچھ اب میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ دل سے سوچ رہا ہوں، اس سب کا سب کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، سب کے سب کا۔ اس لیے ان معاملات کے اندر خصوصی طور پر معاملہ چلتا ہے زبان کا۔ آپ نے تولنا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے تولتا ہے۔ آپ کے سامنے 3 آپشن ہوتے ہیں، کچھ دل میں بات آئی، کچھ سنی، جھوٹی تھی، سچی تھی، آپ کے سامنے 3 آپشن ہے۔ ایک یہ ہے کہ بلا وجہ اپنی طرف سے اس پر آدمی پھینکنا شروع ہو جائے، تبصرہ کرنا شروع ہو جائے، اس کے ساتھ جھوٹے مرچ مسالے بھی لگائے، جو کہ آج کل گھروں میں ہوتا ہے، خواتین کے معاملات ہیں، گھریلو جھگڑوں کے اندر، خاندانی معاملات کے اندر، ساس بہو کے، نند بھابھی کے، بھاؤجوں کے، یہ جو جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سارا مرچ مسالہ ہوتا ہے۔ بات چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے، اس رائی کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں بنانا، رائی کے دانے کا ایک پہاڑ کیسے بنتا ہے؟ وہ ان گھریلو جھگڑوں کے اندر بنتا ہے۔ یہ 3 آپشن ہوتے ہیں بندے کے پاس، یا تو اس کے اندر مرچ مسالہ لگائے، جھوٹ بولے اپنی طرف سے، اور یہ آدمی کذاب ہے، یہ آدمی 100% گناہگار ہو گیا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایسی سچویشن کے اندر کہ جس میں آپ کو پتا ہے جھگڑا ہے، مسئلہ ہے، اختلاف ہے، آپ حق بات کہیں، سچ بولیں، لیکن وہ سچ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا انجام خطرناک ہوگا، جھگڑے پر ہوگا، اختلاف پر ہوگا۔ میں نے اس محفل کے اندر بیٹھ کر یہ عالمی جو تبصرے ہو رہے ہیں یا گھریلو معاملات کے اندر کچھ کہہ دیا، کچھ سچ بھی بول دیا، کسی کو آئینہ بھی دکھا دیا، تو جھگڑا ہے، معاملہ خطرناک ہے۔ جب چیزوں کے عواقب، چیزوں کے انجام، باتوں کے انجام خطرناک ہوں، اس صورت کے اندر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ خیر نہیں ہے۔ خیر وہ بات ہوتی ہے جو آپ کے بولنے میں بھی خیر ہو اور نتیجے کے اعتبار سے بھی خیر ہو۔ وہ بات اگر نتیجے کے اعتبار سے خیر نہیں ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ تیسرا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بات کو تولے۔ اگر خیر ہے اس وقت بھی، بولنے میں بھی، اور بعد میں نتائج کے اعتبار سے بھی، کوئی جھگڑا بڑھے گا نہیں، کوئی فساد بڑھے گا نہیں، تو یہ آدمی یہ بات کہے، کیونکہ خیر ہے، اور خیر کہنی چاہیے۔ کیونکہ زبان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر حق بات بولنے سے انسان خاموش رہ جائے تو وہ بھی، اس کو لوگ اپنی کہاوتوں میں کہہ کر گئے شیطان اخرس ہے، گونگا شیطان جو حق نہیں بولتا۔ حق بولنا چاہیے، حق اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ حق بھی تمیز کے دائرے میں، نتائج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پورا تول کر۔ میری باتوں کو سب ملا کر چلیے گا، پورا علم ہے، سماعت کا، بصارت کا، سننے کا، دیکھنے کا، وہ دل تک پہنچا، پھر آپ نے فکر کیا، پھر آپ کو نظر آیا کہ بات صحیح ہے اور کوئی اس میں غلط بیانی نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، میری آنکھوں نے بالکل صحیح دیکھا، صحیح سنا۔ اب ریئیکشن کی باری آتی ہے، اب میں نے اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ جھوٹ تو، غلط بیانی تو، اپنی طرف سے بات کرنا تو حرام، چیزوں کے نتائج پہ بات جا رہی ہے اور اس میں اگر اختلاف، انتشار پیدا ہو رہا ہے وہ بھی حرام۔ اگر خیر ہے عاجلاً اور آجلاً، ابھی بھی اور بعد میں بھی، تو انسان کہہ دے، نہیں تو سب سے بہترین آپشن ہے او لیصمت، خاموش ہو جائے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہ گیا وہ آدمی بچ گیا، کیونکہ خاموشی میں عافیت ہے، کیونکہ نہ یہ آپ کے حق میں ہے نہ آپ کے خلاف ہے، بچ گیا انسان، سیٹ ہو کر، صحیح سالم ہو کر نکل گیا۔ اب اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی زبان کو کھولتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، کچھ بھی کہتے ہوئے سوچیں یہ کتنا مسئلے خطرناک صورتحال ہے، کتنا مسئلہ پریشان کن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے ہوں گے قرب قیامت، ستکون فتن یصدق فیہا الکاذب ویؤتمن فیہا الخائن۔ یہ جھوٹے لوگ جو ہیں اس معاشرے میں سچے مانے جائیں گے، اور جو سچا آدمی ہوگا اس کو جھوٹا مانا جائے گا۔ قاضی شرح کا قول ہے
کہ جیسے جیسے انہوں نے تابعی تھے، اپنے دور میں حالات بدلتے ہوئے دیکھا. پہلا دور دور نبوی تھا، پھر دور صحابہ، پھر دور صحابہ کا اختتام، پھر اپنا دور. تو ایمان کم سے کم تر ہوتا جا رہا، لیکن پھر بھی خیر والا دور تھا. انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یعیر فیہ المؤمن بایمانہ ولا یعیر الفاجر بفسقہ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو مصیبت یہ پڑ جائے گی کہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو لوگ تانا دیں گے کہ تو مومن ہے. اور یہ الفاظ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا اس کو کہا جائے گا تو مسلمان ہے، تو مومن ہے، داڑھی رکھتا ہے، مسلمانوں والی بات کرتا ہے. یعنی دنیا یہ سب تبصرے کر رہی ہے، دنیا کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، دنیا کے اتنے معاملات ہو رہے ہیں، اور ابھی تک تم یہی سکھا رہے ہو لوگوں کو کہ بھائی چپ بیٹھو، اپنے کام سے کام رکھو. بھائی اگر ہم نہیں بولیں گے سیاست میں، اگر ہم نہیں حق کا نعرہ بلند کریں گے، اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے، اگر ظالم حکمرانوں کے سامنے ان کو للکاریں گے نہیں، راستے میں کھڑے ہو کر چیخ و پکار نہیں کریں گے، جل سے جلوس نہیں کریں گے، روڈ بند نہیں کریں گے، تو یہ ایمان کی گواہی کیسے ہوگی؟ اور جو آدمی اس کے خلاف مومن. اور فاجر کی، گناہ گار کی تعییر نہیں کی جائے گی، اس کو تانا نہیں دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاذب اور صادق جو ہوگا، سچا آدمی جو ہوگا، اس کو لوگ جھوٹا تصور کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا تصور کریں گے. خائن کو امانت دار مانا جائے گا، خیانت والا ہوگا اسے لوگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میزان تبدیل ہو جائیں گے. انقلاب الموازین جس کو کہا جاتا ہے کہ نیکی برائی اور برائی نیکی بن جائے گی، غلط صحیح ہو جائے گا اور صحیح غلط ہو جائے گا. اور جب بھی یہ بات، یہ انداز، یہ روش، یہ سوچ کسی قوم میں پنپتی ہے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہتے ہیں، یہ اس قوم کے تباہی کا آخری کنارہ ہوتا ہے. اس کے بعد صرف تباہی ہے، یہ اینڈ ہے. اس کے بعد اصلاح عام طور پر ہوتی نہیں ہے. سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی قوم نے ہی کہا تھا، جب انہوں نے قوم کے جرائم کا رد کیا کہ کیا کر رہے ہو، آج تک انسانیت نے یہ گناہ دیکھا نہیں، تصور نہیں کیا، کبھی کسی نے سوچا نہیں تم یہ گناہ کر رہے ہو. اب سب کے سب اس گناہ میں ملوث تھے. ان کے نزدیک یہ گناہ تھا ہی نہیں، ان کے نزدیک تو یہ کام ہی صحیح تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز کہتا ہے، بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرا کہتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، بڑا پاک باز بنتا ہے، صاف ستھرا بنتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بڑا بچا کے رکھنے والا کہ ہم تو تمیزدار با اخلاق لوگ ہیں، نکالو ان کو اپنے علاقے سے. یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو، بچوں کو، نسل کو، قوم کے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، یہ غلط بات کہہ رہا ہے. صحیح بات وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ان کا حشر ہوا وہ آپ سنتے رہتے ہیں اسی ممبر اور محراب سے. کبھی زندگی میں موقع ملے، اللہ آپ کو فرصت دے، آپ کے پاس استطاعت ہو، تو ایسے علاقوں کی طرف ضرور سفر کیجئے کہ جہاں ان مجرمین کا انجام ہوا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، نکل کر دیکھو زمین کے اندر ان ظالموں، ان مجرموں کا اللہ نے کیا حل کیا. جب یہ معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی یہ قرب قیامت فتنوں کے متعلق فرمایا کہ رویبضہ ویتکلم فیہا الرویبضہ، رویبضہ اس دور میں وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا رویبضہ کیا ہے، کون ہے، کیا بات سمجھ نہیں آئی اس لفظ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایسا آدمی جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، ایک پتہ نہیں ہلا سکتا، دنیا کے معاملات میں وہ بیٹھ کے تبصرے کر رہا ہوتا ہے. اپنے گھر میں وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر پنکھا بھی بند نہیں کر سکتا، اور بیٹھ کے وہ دنیا کے حالات پہ، حکمرانوں پہ، دنیا کی معیشت پہ، دنیا کے مسائل کے اوپر پوری اپنی رائے پوری ضمانت کے ساتھ، پوری گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے یہی صحیح ہے. ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، تو میری بھی بات ہو سکتی ہے، اس میں میں خود ملوث ہو سکتا ہوں، کیونکہ کب شیطان میرے دل کے ساتھ کھیلتا ہے، کب وہ مجھے ابھارتا ہے اور کب وہ مجھے اوپر لے کر آتا ہے، مجھے اس کے متعلق پتہ ہی نہیں چلتا، اور میں گفتگو کر جاتا ہوں، مسائل میں بول جاتا ہوں. جن چیزوں کا میرے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، ان چیزوں کے متعلق انسان کو سچی بات ہے خاموش اختیار کرنے. جس چیز میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی آپ کا معاملہ نہیں ہے، اور حقائق سے بھی وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوئی، علم بھی نہیں ہے،
سب سے بہترین طریقہ ہے خاموشی. کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اللہ کے سپرد ہے. لیکن ایک چیز وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں 5ویں پارے میں جنگ کے احوال میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. حالات جنگ میں یہ منافقین ہیں، کمزور ایمان والے، جن کی تربیت درست نہیں ہوئی، ایمان دلوں میں راسخ نہیں ہے، ان میں منافقین بھی شامل ہیں. جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، مسلمان لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جنگ پر گئے ہوئے ہیں، احد کا موقع ہے، بدر کا موقع ہے، احزاب کا موقع ہے، ان کے پاس کوئی بھی خبر آ جائے، چاہے مسلمانوں کے جنگ جیتنے کی یا کوئی ایسی خبر جو اچھی نہیں ہے، اذاعوا بھی فوراً اس خبر کو نشر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی اطلاع جب پھیلائی گئی شیطان کی طرف سے جنگ احد کے اندر، اس کا کتنا نقصان ہوا صرف اس جھوٹی افواہ کا کہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور معاملہ جو ایک طرف سے قوت کی طرف، طاقت کی طرف مزید بڑھ سکتا تھا، وہ مزید حوصلہ شکنی سے، مزید حوصلوں کے ٹوٹنے سے مزید خرابی کی طرف جانا شروع ہو گیا. ان جھوٹی افواہوں کو پھیلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر اپنی اس بات کو یہ لوگ لوٹا دیتے، پلٹا دیتے، نشر کرنے سے پہلے کوئی بات پتہ بھی چلی تھی، خبر آئی بھی تھی، تو نشر کرنا میرا کام نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان معاملات کی خبر اور اطلاع لینا، جن معاملات میں میرا کوئی بس نہیں چل سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آ گئی خبر، آ گئی، نہیں آئی، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس چیز میں انسان کے آخرت کا فائدہ نہیں ہے، اس چیز میں انسان کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ وہ چیز فتنہ بن سکتی ہے، ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اگر پتہ چل گئی تو انسان کو پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، پتہ چل گئی. اب انسان بولنے سے پہلے سوچے میرے بولنے کی حیثیت ہے، میں کسی کو بتاؤں، یہ فوراً اس چیز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، فوراً لوگوں کو میسیجز کر کے اطلاع کرنا، میرے کرنے کا کام ہے تو میں کروں، نہیں کرنے کا کام ہے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یہ جو کلام ہے، آج کل ہمارا کلام سوشل میڈیا پہ ہے، اس کو نشر کرنا ہے، نہیں کرنا، پھیلانا ہے، نہیں پھیلانا، شیئر کرنا ہے، نہیں کرنا، تول کر، سوچ کر، ناپ کر، ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑو. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو یہ بات بتانے کی جس کا تعلق ہی ہمارے معاملے کے ساتھ نہیں ہے. آخری بات، آپ کے دل کا معاملہ ہے، آپ کی زبان کا معاملہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا معاملہ ہے، آپ کے قدموں کا معاملہ ہے، آپ کے کانوں کا معاملہ ہے، آپ کی نگاہوں کا معاملہ ہے. یہ سب اعضاء آپ کے ہیں جو رب العالمین نے آپ کو دیے ہیں. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ان پر سوال ہوگا. ان کو انہی چیزوں میں استعمال کرنا جن چیزوں میں رب العالمین نے کہا ہے انسان کے اوپر فرض ہے، اور ان چیزوں سے محفوظ رکھنا جن چیزوں سے محفوظ رکھنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے انسان پر فرض ہے کہ ان چیزوں سے بچے. حرام ہے ان چیزوں میں ملوث ہونا. آپ کا یہ دل ہے، اس دل کے اندر آپ کا ایک عقیدہ ہے الولا والبراء کا. الولا والبراء کا عقیدہ یہ ہے ایمان کے بعد کہ انسان کی دوستی، محبت، دلی تعلق جس کے ساتھ ہو وہ صحیح ایمان والا ہو، صحیح عقیدے والا ہو، وہ لا الہ الا اللہ کو سچی بنیادوں سے پڑھتا، جانتا اور سیکھتا اور سمجھتا ہو. براءت سے بیزاری، لا تعلقی، دل کے اندر نفرت اور بغض بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے اس آدمی سے جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو آدمی اللہ کی توہین کرتا ہے، جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے، جو آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اگر میرے دل میں انہی لوگوں کے لیے رحم، انہی لوگوں کے لیے ان کی خوبیاں گنوانا، ان لوگوں کی خصوصیات بتانا، ان لوگوں کی اچھائیاں، کافروں کی، دیگروں کی، دیگر کفار اور مشرکین کی یہ بڑائیاں بیان کرنا، یہ میرے دل میں یہ چیز مرغوب ہوتی جائے گی، مرغوب ہوتی جائے گی، بیٹھتی جائے گی، تو میرا الولا والبراء کا عقیدہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. یہی وہ حملے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ تبصرے ہیں جو میرے ایمان کے لیے فتنہ ثابت ہوتے ہیں. وہ جو حدیث میں نے آغاز میں شروع کی تھی میں نے مکمل نہیں کی تھی، اس کے چند کلمات کہے تھے، مکمل اب کروں گا تاکہ ساری میری درمیان کی گفتگو کو آپ سامنے رکھ کر اس حدیث کو سمجھ سکیں. آغاز تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح.
اندھیری، بالکل اندھیری رات کہ جس میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. پھر راستہ انسان بھٹک جاتا ہے. سفر میں جا رہا تھا، ایک دم ہوا چلی، قافلہ ساتھ تھا اور مٹی اڑی، اور پھر قافلے نے راستے کا تعین کیا. کچھ لوگوں نے کہا ہمیں جس جگہ جانا ہے وہ سیدھے ہاتھ پر ہے، کچھ لوگوں نے کہا الٹے ہاتھ پر جانا ہے. وہ سیدھے ہاتھ والے کہنے والے اپنی ضد میں وہاں نکل گئے، الٹے ہاتھ والے اپنی ضد میں وہاں نکل گئے. لیکن کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے کہ ابھی تو آندھی چلی ہوئی ہے، ابھی تو مٹی اڑی ہوئی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جانا کہاں ہے. جو سیدھے ہاتھ پر گئے وہ یقین کی بنیاد پر نہیں گئے، جو الٹے ہاتھ پر گئے وہ بھی یقین کی بنیاد پر نہیں گئے. اس موقع پر عافیت یہی تھی کہ انسان خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے. تو یہ اندھیری رات میں جو فتنے ہوتے ہیں، قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے جو فتنے ہوتے ہیں. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے یہ فتنے ایسے ہوں گے تموج کموج البحر، سمندر کی لہروں کی موجوں کی طرح، ایک کے اوپر ایک لہر، ایک کے پیچھے ایک لہر. اگلی لہر جو آ رہی ہوتی ہے پچھلی لہر سے زیادہ بڑی اور تیز ہوتی ہے. پچھلی لہر کے نقصان سے یا اس کے پانی کے بہاؤ سے انسان کے قدم صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پاتے کہ دوسری لہر اوپر سے آ کر اس کے اوپر مزید حملہ آور ہوتی ہے اور اس کے پورے وجود کے بیلنس کو خراب کر دیتی ہے. ایمان کے اوپر ایسے ہی فتنے آئیں گے، ایک آئے گا ختم نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر دوسرا آئے گا، اس کے اوپر اس سے بڑا تیسرا آئے گا، اور لہریں سمندر کی ختم نہیں ہوتی. ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے لہروں کے آنے کا تو آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. اس میں عافیت کیا ہے، اس میں سلامتی کیا ہے؟ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی عقبہ بن عامر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا 3 نصیحتیں تمہیں کرتا ہوں، اور یہ فتنوں کے دور میں بڑی قیمتی نصیحتیں، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھائی یاد رکھنا کہ یہ جو تمہاری زبان ہے، امسک علیک لسانک، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، پکڑ کے رکھنا. بلا وجہ چلانا، چڑھ چڑھ بول تبصرے کرنا، آرا دینا، ہر چیز سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، لوگوں کو بھیجنا. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو. یہ باہر کی محفلیں، گیدرنگیں جہاں پر فتنوں کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں پر لوگوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہو، انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو اس کے ایمان پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کی محفل ہے، دوست ہیں، یار ہیں، تعلق والے ہیں. جس محفل میں انسان بیٹھتا ہے وہاں سے پورا اثر لے کر جاتا ہے، اور جس کے ساتھ دلی دوستی یاری ہو پورا انسان اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر خود بخود چلتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو. وابکی علی خطیئتک، حساب کتاب اگر جوڑنا ہے، چیزیں نکالنی ہے، کس کی غلطی، کون صحیح کون غلط، کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا، تو انسان کو یہ کام سب سے پہلے اپنے اوپر کرنا چاہیے. اپنا حساب کر لے، اپنی خطاؤں کو ڈھونڈے، تلاش کرے، گنے، تولے، وزن کرے. کس نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کس نے کیا کیا وہ اللہ کو جواب دے گا. میں جو کر رہا ہوں وہ میں جواب دوں گا. اس کے کیے کا جواب میں نے نہیں دینا، میرے کیے کا جواب وہ نہیں دے گا. میری قبر میں نے اپنا حساب دینا ہے. تو اپنی غلطیوں پر آج رو لو، نہیں تو کل حساب و کتاب کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ خطرناک ہوگا. وابکی اعلی خطیئتک. آخری حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسی بات بتائیے، ایسا عمل بتائیے. آپ کے بڑے قریبی صحابی تھے، بہت کچھ انہوں نے سیکھا آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ان کو سکھایا بھی، بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دیں، بڑے معتمد آدمی تھے آپ کے. انہوں نے ایک دن کہا اللہ کے نبی اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے. یہی مقصد حیات ہے، بندے کو اسی کی فکر کرنی ہے. اینڈ یہی ہے، میں نے یار جنت میں پہنچنا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں سے بچانا ہے. لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. جو بچ گیا بچ گیا، جو نہیں بچا تو کسی دوسرے کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈلوا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کا سوال کر دیا، بہت بڑی بات پوچھی ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. لقد سألت عن امر عظیم وانه ليسير على من يسره اللہ. بات تو بہت بڑی ہے لیکن بہت آسان بھی ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل حدیث ہے، پورے ارکان اسلام بیان کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرمایا. اس کے بعد مزید چیزیں بیان فرمائی کہ بھئی رات کی نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، تہجد کی، صدقے کے اپنے فضائل بتائے، روزے کے الگ، نفلی روزے کے والصیام جنہ والصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور چیزیں بتائیں. جہاد کا تذکرہ کیا، وذروۃ السنام الجہاد، اسلام کی چوٹی، اسلام کی مضبوطی، اسلام کی شان و شوکت جہاد میں ہے. آپ نے ان ساری چیزوں کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، نیکیاں، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آخر میں الا اخبروک بملاک ذلک کلہ، ان سب چیزوں کا، ان ساری نیکیوں کا کنٹرول جانتے ہو کس کے پاس ہے؟ ان ساری نیکیوں کا کنٹرول؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا اس ساری نیکیوں کا کنٹرول یہ ہے کہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نکالی، ہاتھ رکھا، فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ کنٹرول میں ساری نیکیاں بچی رہیں گی، ساری نیکیاں محفوظ رہیں گی. ورنہ کیسے اڑیں گی یہ صدقہ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ نمازیں، یہ زکاتیں، یہ نفلی کام، یہ ساری نیکیاں کیسے ختم ہوں گی پتہ بھی نہیں چلے گا. صحابی رسول نے پوچھا، بڑے معتمد تھے، اللہ کے نبی یہ زبان کیا ہے، اتنی خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، یہ تمہیں اتنی بات نہیں پتا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. بھائی لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈلوانے والی چیز یہ جب زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، کیا کاٹتی ہے، کیا کچھ کرتی ہے. جیسے مزرے کے اندر زراعت کرتے ہوئے اپنی زمین کے اوپر فصلیں کاٹنے والا جب وہ درانتی چلاتا ہے، اس کے اندر کوئی جانور آ کے کٹ گیا، کوئی کیڑا آ کے کٹ گیا، وہ فصل کٹی، پتے کٹے، کیا کٹا، وہ سب کچھ کاٹتی ہے. ایک دفعہ وہ چلتی ہے تو ایک دفعہ زبان جب چلتی ہے سب کچھ کاٹ پیٹ کے رکھ دیتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ میرے تبصرے نوٹ ہوتے ہیں بارگاہ الہی کے اندر، میری یہ باتیں نوٹ ہوتی ہیں، میری ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر چیزیں لوگوں کے معاملات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ، لوگوں کے مسائل کے ساتھ، گھریلو معاملات کے اندر کسی پر غیبت، کسی کی اوپر تہمت، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں. اور قیامت کے دن ایک ایک بات کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اور اس دن دینے کے لیے پلٹے میں بدلے میں کچھ نہیں ہوگا سوائے میری ان نمازوں کے، انہی زکاتوں کے، اسی حج کے، اسی صدقے کے، اسی جہاد کے، اسی امر بالمعروف کے، انہی دعاؤں کے، انہی ذکر و اذکار کے میں بانٹتا پھروں گا، کیونکہ میری زبان نے مجھے برباد کر دیا تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، آج کل میں دور میں ذرائع علم کی کثرت کے باوجود اور جس طرح سے ویڈیوز بنتی ہیں، کیمروں میں محفوظ ہوتی ہیں، پھر بھی چیزیں ہم تک صحیح معنی میں معلومات پہنچ نہیں پاتی. کتنا خلط ہے، کتنی مکسنگ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، صحیح طریقے سے ہم جان نہیں پاتے، پھر بھی تبصرے کر جاتے ہیں، وہ بھی خطرناک ہے. ان ادوار میں جن ادوار میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں، جن چیزوں کے حوالے سے ہمیں باتیں پہنچائی جاتی ہیں، جو باتیں نقل کی جاتی ہیں، جس کی کوئی سند بھی نہیں، کسی نے کس کو بتایا، جس نے دیکھا، جس نے نقل کیا، بلا سند باتیں ہیں، جن میں سر فہرست آج کے ان 10 دنوں کے اندر آپ سنیں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے، جو کہ ہوا لیکن اس کی کیا تفصیلات ہیں، کس طریقے سے ہوا، کیا کچھ ہوا. آج کے دور میں ایک معاملہ جو ہو رہا ہے اس کے حقائق تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اس دور میں کس طرح سے کیا ہوا، کیا حقیقتیں تھیں، اور وہ سن کر پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی ہیں، جنہوں نے ساتھ دیا آپ کا، ان باتوں کو ذریعہ بنا کر ان کی تکفیر، ان پر گالیاں، اور مزید اپنے ایمان کو خطرے میں لے آتے ہیں. یہ چیز ایک مزید مصیبت کا باعث بنتی ہے. یہ چیزیں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں، یہ حالات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ زبان کو کس طریقے سے کن حالات میں چلانا چاہیے اور کہاں کنٹرول کرنا چاہیے، ذرائع علم کس طریقے سے حاصل ہوتے ہیں. دوسرا، بارش کا موسم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے. جو غزہ کے مسلمان جس طریقے سے پسے حالیہ دنوں کے اندر، یہ 2 ہفتوں کے اندر جو کچھ ان پر قیامت ڈھائی گئی، وہ تو دنیا کو نہ دکھایا گیا، نہ بتایا گیا، نہ پتہ چل سکا. دنیا کی ہمدردیاں بھی بہت سے لوگوں کو اس چکر میں حاصل ہو گئیں، ان کو کچھ نہیں مل سکا. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما دے. ان کے لوگ جو بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کی اس مشکل کو آسان کر دے. ان کی بلا بہت طویل ہے، اللہ تو ہی ان آزمائشوں میں ان کا ساتھ دینے والا ہے، ان کو صبر عطا کرنے والا ہے، ان کو اجر دینے والا ہے. اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. اللہ ہمارے ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے. ہمارے نجی گھریلو حالات اور معاملات، ان سب سے تو واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے، مشکلات سے. اللہ بڑوں کے معاملات، چھوٹوں کے معاملات، ہمارے ذاتی معاملات، بیماریاں، مسائل، ایک ایک چیز سے رب العالمین تو اچھی طریقے سے واقف ہے. اے اللہ حل بھی تیری طرف سے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اے اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول فرما لے.
خصوصاً دعائیں کرتے رہیے گا اس بارش کے موسم میں. قبولیت کا وقت ہے. جمعے کے دن بھی ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اکثر اہل علم کا قول ہے وہ عصر کے بعد ہے. تو خصوصی اہتمام کیجیے گا دعاؤں کا. اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنے معاملات اللہ کے سامنے ضرور پیش کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے والا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.